بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ 4 روز بعد لانگ مارچ کا اعلان ہونے جا رہا ہے، الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اور مریم نواز نے لندن میں اسپیشل مانیٹرنگ ڈیسک قائم کر دیا۔ اس ڈیسک کا بنیادی مقصد کیا ہوگا، اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ایک خاتون کے ماتحت کام کریں گی اور اس کا جواب کون دے گا، اور کپتان کے روپوش ساتھیوں کی تلاش کیوں جاری ہے، کون سا خفیہ پلان ان تمام ساتھیوں کے پاس موجود ہے، اس کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ اور ویورز، سب سے اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب نے 2 مرتبہ لانگ مارچ کی تاریخ کو مؤخر کیا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے اور خان صاحب کے سامنے کیا پیشکش رکھی گئی، لیکن پاکستان کے لیے، عوام کے لیے انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور اپنی لانگ مارچ کی تقریر میں نئے آرمی چیف کے لیے خان صاحب کے پاس کیا پیغام ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور پھر نواز شریف کے لیے اہم شخصیت کو کیا پیغام دیا گیا خان صاحب کی طرف سے، اس کی تفصیل بھی آج کے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور ویورز، آخر میں سب سے اہم یہ ہے، بلاول بھٹو زرداری کی موجودگی میں فوج کے خلاف کون سے نعرے لگائے گئے، اور 2 کردار بلاول کے علاوہ وہاں پر موجود تھے، ایک پاکستان کی سپریم عدلیہ میں سے اور دوسرے اس حکومت یعنی امپورٹڈ حکومت کے کرندے، ان کی موجودگی میں پاکستان کی فوج کو کیا کہا گیا، کیا کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر اس پر پریس کانفرنس کریں گے اور قانون حرکت میں آئے گا، یہاں پر ٹویٹ کرنے والوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، نعرے لگانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، پاکستان کی قوم جو ہے منتظر ہے اس پریس کانفرنس کے لیے۔ ویور، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خان صاحب نے جب سے آزادی کی تحریک کا آغاز کیا، یعنی حقیقی آزادی مارچ جسے لانگ مارچ کہا جا رہا ہے، پاکستان کے تمام جو پاور کوریڈورز ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ حرکت میں آ گئے، اور انہیں حرکت میں اس لیے آنا پڑا کیونکہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی عوام بھی کھڑی ہے، ان کا ووٹ بینک بھی انٹیکٹ ہے، اور تمام ریاست کے ادارے، امپورٹڈ حکومت، 72 کی کابینہ، 13 جماعتیں عمران خان کا شکار کرنا چاہتی ہیں۔ خان صاحب کی یہ کوشش تھی کہ تمام محاذوں کے اوپر پاکستان کی عوام کی مدد سے لڑا جائے اور ہر صورت میں ان کو شکست دی جائے۔ خان صاحب پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بھی مسلسل بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو عدلیہ ہے، جب کوئی وہ بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو ان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جج پر تنقید کی جائے، ادارے پہ تنقید مت کرے، لیکن ایک ریڈ لائن دوسرے جج نے بھی کہا کہ لوور عدلیہ ہماری ریڈ لائن ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے اور آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، تو آپ نے توہین عدالت کی کارروائی خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ شروع کر دی۔ اس کے اوپر بھی آپ کی جو عدالتیں ہیں انہیں جواب دینا پڑے گا۔ ویورز، یہ وہ حالات ہیں، یعنی ہر طرف سے عمران خان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ طاقتور حلقوں کی طرف سے جو پیغامات آ رہے تھے، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ خان صاحب کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پوری واردات کے اندر ان کے کچھ اپنے قریبی ساتھی بھی شامل ہیں۔ اسد عمر صاحب، بار بار جو انفارمیشن باہر آتی ہے، اور کسی نے مجھے 2 روز پہلے پوچھا بھی تھا کہ کیا کہا عمران خان صاحب نے اسد عمر کے حوالے سے، اور یہ لوگ وہ کردار ہیں جو خان صاحب کو بار بار انکار کرتے رہے۔ شاہ محمود قریشی نے پیچھے بیک فٹ پر گئے لانگ مارچ کے حوالے سے، اور اسد عمر صاحب بھی بیک فٹ پر ہی نظر آئے، اس لیے خان صاحب نے انہیں کہا تھا کہ یار تم ایک بزدل انسان ہو۔ یہ بات کوٹ ان کوٹ پاکستان تحریک انصاف کے ایک قریبی سورس نے مجھے بتائی۔ ویورز، ان پورے حالات کے اندر میں آپ کو ماضی میں ایک لانگ مارچ ہوا تھا، وکلا تحریک چل رہی تھی، اور جو جلوس تھا، جو لانگ مارچ تھا، وہ گجرانوالہ نہیں پہنچا تھا، تو باقاعدہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ججز کو ریسٹور کرنے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے اندر کس سے بات کی جائے؟ جب سے اعلان ہوا، خان صاحب تمام لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی حل نکل آئے اور عوام کے لیے، پاکستان کے اداروں کی مضبوطی کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے عام الیکشنز کروا دیے جائیں، چونکہ اسٹرانگ مینڈیٹ پاکستان کی اس وقت سخت ضرورت ہے، بڑے فیصلے ہو نہیں پا رہے۔ ماضی میں کیا ہوا کہ ججز کو ریسٹور کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ طاقتور حلقے ایسے ضرور ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست کو لیفٹ رائٹ کرتے ہیں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے خان صاحب تمام طاقتوں سے بات کر رہے ہیں، مذاکرات کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی قسم کا بریک تھرو جو ہے وہ نہیں ہو رہا، اسی لیے
کہ اگر بریک تھرو ہو جائے, الیکشن کی تاریخ دے دی جائے تو پھر کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. لوگ خان صاحب پر بار بار کہتے ہیں کہ آپ طاقتور حلقوں سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں, تو آپ NRO لینے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ خان صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. یہ بھی جو کیس بنایا اس کے بھی انجام جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ویورز, اب ہوا یہ ہے کہ لندن میں جب یہ سب مذاکرات کی گیم کھیلی گئی, خان صاحب کو گرانے کی گیم کھیلی گئی, الزام لگایا جا رہا ہے, اس دوران مریم نواز صاحبہ نے لندن میں ایک مانیٹرنگ ڈیسک قائم کر دیا ہے. اور اس مانیٹرنگ ڈیسک کا بنیادی طور پر کام کیا ہوگا؟ پاکستان میں خفیہ ادارے, ایجنسیز کے فوکل پرسنز, اور اس پورے جو ٹرائکا بنایا گیا ہے جس میں مریم نواز, پاکستان کی خفیہ ایجنسیز اور ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ رپورٹ کریں گے, اور پھر یہ حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دی جائے گی. آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے مریم کو کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ, کیونکہ خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے کہ لانگ مارچ کے سلسلے میں جب یہ لوگ باہر نکلیں گے تو عین ممکن ہے کہ شہباز شریف کی حکومت نہ رہے. اب وہی انٹیلیجنس ایجنسیز رپورٹس کی بنیاد کے اوپر رپورٹ کریں گی بیک ٹو لندن, اور یہاں سے حکمت عملی جو ہے وہ طے کی جائے گی. اور پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ مریم نواز نے رانا ثناء اللہ کو یہ ہدایت دی ہے کہ عمران خان کے قریبی ساتھی سیف اللہ نیازی اور دیگر کی تلاش جو ہے وہ جاری رکھی جائے اور ان سب کو پکڑا جائے, چونکہ ان کے پاس کوئی خفیہ پلان موجود ہے. اور جب آپ ماریں گے, میں نے آپ کو 2 روز پہلے بھی کہا تھا کہ لسٹیں تیار کی جاتی ہیں, لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, جن لوگوں نے موبلائز کرنا ہو ان کے ذریعے پلان کو حاصل کر کے حکمت عملی تیار کی جائے گی. چونکہ اس وقت پاکستان کی امپورٹڈ حکومت رانا ثناء اللہ کے پاس صرف آنسو گیس چلانے کے علاوہ کوئی پلان موجود نہیں ہے کہ اس لانگ مارچ کو کیسے روکا جائے گا. مرزا آپ کو بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے مزید تاخیر اب کرنے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے, اور جو شرائط ان کے سامنے رکھی گئی تھی اب انہیں بھی وہ نہیں مانیں گے, کیونکہ مسلسل انگیج کیا جا رہا ہے. عمران خان کے سامنے رکھی گئی شرائط میں اہم بات یہ تھی کہ PDM رہنماؤں کے ملنے والے NRO پر آپ سمجھوتا کر لیں اور آپ کے خلاف بھی کسی قسم کی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. لیکن خان صاحب جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ طاقتور حلقوں نے عمران خان کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی وجہ سے نواز شریف عدالت میں اپیل فائل نہیں کر رہے, اور ڈر یہ ہے کہ اپیل کی سماعت کے دوران آپ لانگ مارچ لے کر آ جائیں گے اور پاکستان کی عدالتیں جو ہے انڈر پریشر چلی جائیں گی, اور پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا اور عدالتوں پر NRO نہ دینے کا دباؤ ڈالا جائے گا. کیونکہ ایک ٹریل ہے اور ایک سیکوینس ہے. نواز شریف صاحب پاکستان کے طاقتور حلقے بالکل خاموش ہو گئے, وہ اپنی اپیلیں فائل کرتے ہیں, ججوں کو اپروچ کیا جاتا ہے, مرضی کے فیصلے کروا لیے جائیں گے, اور جب خان صاحب عوام کا لشکر لے کر باہر کھڑے ہوں گے تو پھر ان عدالتوں سے NRO ملنا ناممکن ہو جائے گا. یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ نواز شریف پاکستان ابھی تک نہیں گئے. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان نے ضمنی الیکشن کے نتائج کی رات لانگ مارچ کی جو تقریر تھی وہ تیار کر لی تھی, مگر صدر عارف علوی صاحب پہنچ جاتے ہیں اور انہوں نے پہلی رات 12 بجے تک عمران خان کو رکے رہنے کے لیے کہا اور یہ پیغام پہنچایا کہ ابھی آپ انتظار کریں. اور پھر رات 12 بجے صدر عارف علوی صاحب نے 24 گھنٹے کی مزید جو ہے وہ مہلت مانگ لی. اسی لیے عمران خان صاحب کے جو 2 دفعہ جو اسے مؤخر کیا گیا اس کی بنیادی وجہ یہ بنی. اور اگر آپ نے خان صاحب کا جو آخری اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی, اس میں وہ بہت ہی ایک مختصر پریس کانفرنس تھی اور بہت زیادہ وہ بوجھل بھی نظر آئے. کسی نے سوال بھی کیا کہ جو مذاکرات کہاں تک پہنچے, انہوں نے کہا کہ مذاکرات جو ہیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. اور پھر یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے ویورز کہ خان صاحب نے پاکستان کی عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے, کارکنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے, اور یہ سیاسی طور پر اگر خان صاحب نے اسے مزید ڈیلے کیا تو وہ پریشر جو پاکستان کی امپورٹڈ حکومت پر ڈل سکتا تھا, فیصلے پاکستان کی جو طاقتور حلقے ہیں وہ کہہ سکتے تھے کہ عمران خان باہر لشکر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ہم آپ کو مزید NRO نہیں دے سکتے. تو شاید حالات جو ہیں وہ آج مختلف ہوتے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹل جاتی. لیکن خان صاحب کی تقریر اور خان صاحب کے لانگ مارچ کو جان بوجھ کر ان کرداروں نے انگیج کر جو ہے وہ ختم کیا. آپ کو یہ بتاتے چلیں, ذرائع نے ایک اور اہم انکشاف یہ کیا ہے کہ عمران خان لانگ مارچ کے دوران اپنی مرکزی تقریر جس کا انہوں نے اسکرپٹ تیار کر لیا ہے اس میں آئندہ آنے والے آرمی چیف کو مخاطب کر کے وہ بات کریں گے. میں نے شروع میں پروگرام کے آپ کو لانگ مارچ کی ایگزامپل دی تھی جو پاکستان میں اس سے پہلے ہوا وکلا تحریک کے دوران.
ایک پریشر آیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور پھر انہیں پیچھے جانا پڑا، اور پریشر کس کی طرف سے تھا اور کس کے خلاف تھا یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ مشرف صاحب کو فوج کے اندر سے آخری جو ان کا ٹائم تھا جب کمان کی تبدیلی ہوئی تو لوگوں نے یہ کہا کہ سر دا ٹائم از اوور، اب آپ کو جانا پڑے گا، تو پھر کمان کی تبدیلی ہو گئی اور جو وہ چاہتے تھے ویسا نہیں ہو سکا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی جو انگیجمنٹ نظر آئی وکلا کی سڑک کے اوپر مارے کھا کر لاٹھی کھا کر، اور جس طرح سے انہوں نے کنفرنٹیشن پیدا کی حکومت وقت کے خلاف، یعنی ایک وقت کا بہت ہی مضبوط ترین آمر تھا، اور وہ پھر اپنی بات کو منوانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ڈیلے کیا گیا اور جس طرح پہلے ہو گیا، اگر یہ لانگ مارچ پہلے آ جاتا تو حالات اس وقت سیاسی منظرنامے کے مختلف ہوتے۔ بعض لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہت سارے کارڈ ان کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک کنفرنٹیشن ہوتی ہے، ایک پریشر ہوتا ہے حکومت وقت کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے طاقتور حلقے بھی انڈر پریشر ہوتے ہیں۔ اب جو خان صاحب پیغام دینے جا رہے ہیں نا آرمی چیف کو، ایک تو سازشوں کا مقدمہ پیش کریں گے جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں کی، اور پھر ان سے یہ سوال کریں گے اور پھر اس کا جواب بھی مانگیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح ماضی میں مشرف صاحب کے جانے کے بعد اشفاق پرویز کیانی صاحب نے ریلیف دیا ان تمام طاقتوں کو جو سڑک پر موجود تھی، یہی حال پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی اس تقریر کے ذریعے پیغام نئے آرمی چیف کو ہوگا ان سازشوں کے خلاف جو خان صاحب نے اپنی تقریر میں ان سازشوں کا حوالہ دینا ہے اور سوالات اٹھانے ہیں، اور یہ تمام سوالات پاکستان کے مستقبل کے تعین کرنے میں انتہائی اہم ہوں گے، اور اسی لیے جو تقریر کا سکرپٹ ہے یہ آرمی چیف، نئے آنے والے آرمی چیف کو پکار کر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ویرزا کو بتاتے چلیں کہ ذرائع کے مطابق کپتان نے اپنے بہت سارے ساتھیوں کو انڈر گراؤنڈ کر دیا، اور اس کی بنیادی وجہ وہ پلان ہے جو ان کے پاس موجود ہے، اور خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ اگر ان کو پکڑ لیں گے تو اوبویسلی پھر سیکنڈ ٹیئر کے پاس پلان ہے، پھر تھرڈ ٹیئر کے پاس پلان ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا۔ اور ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ کپتان نے ساتھیوں کو بتا دیا ہے کہ جب ہم نے شرائط تسلیم نہیں کی تو پھر ہم اتنی آسانی سے نواز شریف کا کیس عدالت کو بھی سننے نہیں دیں گے، چونکہ مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ان کی بات مان لیں، تو خان صاحب ڈٹ گئے کہ میں نے ان کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی۔ ایک صرف مطالبہ ہے خان کا، اور مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے اندر آپ عام انتخابات کروائیں، اور دوسری طرف جو نواز شریف کے لیے NRO عمران خان سے مانگا جا رہا ہے، اس پر عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ویورز یاد رکھیں جتنے مرضی کوئی 30 مار خان ہو، جتنی مرضی بڑی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ کھڑی ہو، مشرف کوئی کم طاقتور نہیں تھا، لیکن وکلا جتنے بھی ہیں پاکستان کی ہر بار میں وہ خطاب کر رہے تھے، ہڑتالیں ہو رہی تھی ہر جمعے کو، سڑکوں پر آ جاتے تھے، اور بہت کچھ ہوا، آنسو گیس ایک دفعہ نہیں کئی سین چلے، کئی ایپیسوڈز ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈٹ گئے اور پھر انہیں ان کی جو منزل تھی وہ مل گئی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان لانگ مارچ کے دوران طاقتور حلقوں سے ان کا سٹیٹس پوچھیں گے، اور سٹیٹس پوچھنے کے بعد عام انتخابات کی طرف جائیں گے۔ یہ دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ طاقتور حلقوں کی مرضی شامل ہونی چاہیے، اور اگر یہ شامل نہیں ہوگی تو ملک کے اندر عام انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے انتظار جو PTI کے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جناب جو آنے والا نیا آرمی چیف ہو اس کے سامنے یہ تمام سچویشن رکھے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے پاکستان میں سیاستدانوں کے حوالے سے، اور وہ کس قسم کی حکمت عملی اپنائے گا اور اپنے ساتھ کون سی ڈاکٹرن وہ لے کر آتا ہے۔ ویورز، جو مطالبہ کیا گیا خان صاحب کی طرف سے، ملک کے لوٹنے والے سیاسی مافیا کا احتساب ہونے دیں، ان کے کیسز معاف نہ کیے جائیں، عدلیہ آزاد فیصلے کرے، NRO کے لیے عدلیہ اعلی کار نہ بنے، اور کپتان جو 26 سال سے جس کشتی پر سیاست کی سوار ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کنارہ حقیقی آزادی کی کامیابی میں مل جائے۔ تو ویورز، یہ ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے پاکستان کے اندر، مانیٹرنگ ڈیسک لندن میں بنایا جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ رپورٹس دیں گے، اور خفیہ ایجنسیز جس میں IB شامل ہے وہ بھی اپنی رپورٹس مریم نواز کو دیں گی۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کا یہی ادارہ یعنی IB جو ہے ان کرداروں کے بارے میں لندن سے معلوماتیں اکٹھے کرتا پھر رہا تھا، اور صحافیوں سے فون کر کر کے پوچھتا تھا کہ جناب بتائیں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اور نواز شریف کی کس کس سے ملاقاتیں ہوئی۔ آج وہی IB، وہی خفیہ ایجنسی جو ہے وہ مریم نواز کو رپورٹ کر رہی ہے۔ اور ویورز، آخر میں آپ کو بتائیں، لاہور میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر بلاول زرداری تقریر کرنے آیا، اور اس وقت منظور پشتین کے
जितने भी हमायती वहाँ पर खड़े थे जिनका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से था, उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। और ये वही नारेबाजी थी जो मरीम नवाज़ के जो सोशल मीडिया की जितने भी बैठकें होती थी उसमें भी ये की जाती थी। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे कौन सी वर्दी है, ये नारे लगाए गए। आज भी ऐसा ही हुआ। अफसोसनाक बात यह है कि ये फॉरेन मिनिस्टर है हमारा, और अगर आप हमायत हुकूमत के अंदर ना हो तो फिर ठीक है, आप जिस मर्जी किस्म की ऑपोजिशन करते फिरें, आपको समझ में आता है। लेकिन ये वो हुकूमत है जिसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी, और उसकी मौजूदगी में, बिलावल जरदारी की मौजूदगी में ये नारे लगे और उसने कुछ नहीं किया। और फिर उसने क्या कहा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि आज़ाद किया जाए एक शख्स को जो पाकिस्तान के इदारों को ललकारता है, पुकारता है, और एक अलहदा तहरीक चलाने की वो कोशिश हमेशा से कर रहा था, और पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की एक सोची समझी साजिश के तहत उसकी जितनी भी हरकतें आपको नज़र आएंगी, जितनी भी उसकी वर्किंग है वो आपको नज़र आएगी। यानी हेलीकॉप्टर में बैठ के वो अफगानिस्तान भी जाता है, फिर नारेबाजी भी होती है, और आपका कोई फौजी शहीद हो जाए तो फिर वो बातें भी करता है। बिलावल जरदारी ने कहा कि जिन्होंने उसे छोड़ना है, ये एहतजाज बाहर जाकर करो और उनके खिलाफ करो, यहां पर ना करो। और फिर सबसे अहम बात यह थी कि मंजूर पश्तीन साहब आए, और मंजूर पश्तीन साहब तकरीर कर रहे हैं और सामने अख्तर मेंगल साहब बैठे हुए हैं, आजम नजीर तारड़ वफाकी वजीर कानून, जो इमरान खान को चोर चोर और किस तरह चोरी उसकी डिक्लेयर करनी है ये सारी प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन गद्दारों ने जिस तरह की गद्दारी की उनकी मौजूदगी में, इसके बारे में इस सवाल का कौन जवाब देगा, किसी को कोई मालूम नहीं है। और सामने मुल्क का जो आइंदा चीफ जस्टिस है, जस्टिस काजी फाजीसा साहब बैठे हुए थे, और उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। क्या कुछ कहा, मैं सारी बातें तो नहीं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अहम नकात और फिर मेरे कुछ सवालात हैं पाकिस्तान की फौज के साथ, DGI SPR के साथ, और हमारे आर्मी चीफ के लिए। कहा कि फौज से पुलिसिंग करवाई गई, वजीरिस्तान की बात हो रही है, जर्नैलों ने डॉलर लिए। ये पहले बदअमनी पैदा करते हैं, फिर अमन के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर देते हैं, और फिर मिनरल्स पर कब्जा कर लिया जाता है। बैरूनी दुनिया से दहशतगर्दी के नाम पर डॉलर लिए जाते हैं। हमें बैरूनी फंडेड कहने वाले एक पैसे का सबूत जो है वो नहीं दे सकते। 33 अरब डॉलर आज तक ले चुके। फिर यह भी कहा गया पापा जोन्स ऑस्ट्रेलिया के जजीरे, इनका भी हवाला दिया गया। यहां कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, बल्कि वीगो डाले का निज़ाम मौजूद है। यानी कुछ लोग आते हैं, वीगो डाले में इनको उठाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। यानी मिसिंग पर्सनस का हवाला उनकी तरफ से दिया गया। और ये सब कुछ किसकी मौजूदगी में हो रहा है? जस्टिस काजी फायज ईसा की मौजूदगी में। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पश्तून अवाम किसी दहशतगर्दी को नहीं मानती। पार्लियामेंट जर्नैलों की इजाज़त के बाद एक मीटिंग नहीं कर सकती। मीडिया जर्नैलों की इजाज़त के बगैर एक टिकट नहीं चला सकता। और यहाँ पर मेंगल साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने अपना सर पकड़ लिया था कि ये क्या गुफ्तगू, और हमारी मौजूदगी में ये गुफ्तगू हो रही है। मज़ामत के ज़रिए प्रेशराइज करना चाहिए। ये मंजूर पश्तीन ने रोस्टम पे खड़े होकर पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम वो दे रहा था। ये और सब सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। ये जब अपोजिशन में थे तो हमारे से वोट मांगते थे, लेकिन जब अपोजिशन से हुकूमत में आ गए तो अब कोई भी बात नहीं करता किसी की आज़ादी की। क्यों बात नहीं करते? और फिर ये भी कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बादशाह हैं और ये सब उनकी राया हैं और ये उन्हीं के कहने पर सब कुछ होता है। व्यूअर्स, इससे ज्यादा और अब क्या होगा? पाकिस्तान का मीडिया नहीं चला सकता, चलाना चाहिए भी नहीं, इसको फैलाना भी नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हुआ। आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन तमाम जो पॉइंट्स थे उनको शामिल करने का बुनियादी मकसद ये था कि जनाब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के मंजूर पश्तीन से तो पूछें, बिल्कुल पूछना चाहिए। आप ऑर्गेनाइजर से भी पूछें जिन्होंने इन साहब को वहां पर मदऊ किया, और ये कोई छोटी जगह नहीं थी। ये आसमा जंगीर एक कॉन्फ्रेंस है, लास्ट ईयर PC में गालबन हुई थी, और वहीं से फिर हमने देखा कि एक चीफ जस्टिस का भी बयान सामने आया, और फिर नवाज शरीफ की जो केसेस थे उसके बारे में किस तरह एक तहरीक शुरू हुई। फिर एहसन बोन साहब लंदन आते हैं, तमाम बातें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। दोबारा इसी प्लेटफॉर्म से
یہ تحریک چلائی جا رہی ہے جرنیلوں کے خلاف، ججوں کے خلاف، اور پاکستان کی جو طاقتیں ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، وہ خاموش ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے اب سوال کریں اعظم نذیر تارڑ سے، آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً منسٹر سے یہ پوچھیں کہ بھائی تم کیوں گئے، اور جہاں پر منظور پشتین جیسے کردار آئے تھے اور انہوں نے تقریریں کرنا شروع کر دی۔ اور پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب جرنیلوں کو برا بھلا کہا جا رہا تھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بھی اسٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے، اور یہ بار بار یہ کہتے ہیں، یعنی کچھ ایک ایسی پود پاکستان میں آپ کو نظر آ رہی ہے جو اداروں کے ساتھ ٹکراؤ چاہتی ہے۔ میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ حالات ایک اور لانگ مارچ کی طرف مجھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کی ISI اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا، اور اس کے بعد اس کے ریزلٹس کیا نکلے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب دوبارہ اس طرح کی ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جو لبرلز ہیں وہ لبرلزم کا نعرہ لگا کر ہماری سالمیت کو چیلنج کر رہے ہیں، ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی سوال کرے کہ آپ نے کہا تھا کہ کسی ایک شخص کا نام لیا جائے، کسی ایک جنرل کا نام لیا جائے، اور پھر آپ نے ایک لسٹ بھی جاری کی، بلیک لسٹ جسے اس کا نام دیا گیا، اور 3 جرنیلوں کو اس میں ڈال دیا گیا۔ یہاں پر ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کیوں خاموش رہے؟ اگر وہ کسی ایک جنرل کا نام لے رہا ہوتا تو ٹھیک تھا، آپ کے جو آپ کی اپنی اصطلاح ہے اس کے مطابق، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ اور پھر یہ بھی ایک سوال بہت اہم ہے کہ وہ فوجی جو گھر سے نکلتا ہے اپنے خاندان کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کے گھروں کی حفاظت کے لیے، آپ نے ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی اس محفل کے اندر، اور آپ خاموش رہے، اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں جہاں پر منظور پشتین نے جو باتیں کہی۔ ویورز، فوری طور پر سوال کیا جائے، چونکہ اعظم سواتی ایک پریس کانفرنس اس نے نہیں کی تھی، کسی سیمینار سے خطاب نہیں کیا تھا، ایک ٹویٹ کی تھی اور اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کر دیا گیا۔ پاکستان کے بہت سارے صحافی ٹویٹ بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ سوال طاقتور حلقوں کے لیے ہے کہ وہ منظور پشتین کو بلانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور کس قسم کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ اختیار کیا جائے گا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم قبیلوں کی جو جنگ میں پڑ گئے ہیں، ہر شخص اپنے قبیلے والے کو بچانے میں لگا ہوا ہے، یہ جنگ بہت دور چلی جائے گی، اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ جس نے آج کہا کہ ڈالرز کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں وزیرستان میں، اور بدامنی ہم خود پھیلاتے ہیں، اس کا جواب منظور پشتین اور منظور پشتین کو بلانے والوں سے ضرور لیا جائے۔ ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔